حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک خوبصورت نمازی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس پر ایک عورت عاشق ہو گئی، اس پر ایک عورت دیوانی ہو گئی۔ جب بھی وہ نماز پڑھنے جایا کرتا تو وہ عورت اسے دیکھا کرتی، آتے جاتے عورت اسے دیکھتی رہتی تھی۔ جب یہ عشق شدت اختیار کر گیا نا تو وہ عورت اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے تنہائی ملے، دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے اکیلے میں ملاقات ملے۔ تو جو اس کی خادمہ تھی وہ پکی عمر کی تھی، یعنی بڑی عمر کی تھی۔ تو وہ خادمہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج رات ہی کرا دیتی ہوں۔ جو مسجد نبوی سے رستہ آتا تھا وہ خادمہ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، اور جو ہی وہ نوجوان نماز پڑھ کر باہر نکلا، اس رستے سے گزر رہا تھا، تو اس خادمہ نے اسے آواز لگائی، اسے اپنے پاس بلایا، اسے قرآنی آیاتیں سنائی، احادیث سنائی دوسروں کی مدد کرنے کے متعلق، اور کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں اور کچھ بھاری سامان اٹھانا ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو وہ سامان اٹھانے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دے گا۔ تو خادمہ اس طرح بات چیت کر کے، اس طرح باتیں بنا کے اس نوجوان کو اس عورت کے گھر کی طرف لے کے گئی۔ جو ہی اس نوجوان کو اس عورت کے گھر کی طرف لے کر گئی اور وہ نوجوان اس کے گھر میں داخل ہوا، وہ خادمہ اسے گھر کے پچھلے کمرے میں لے گئی۔ اب وہ جو نوجوان تھا جو ہی اس کمرے میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت پہلے ہی اس کمرے میں موجود ہے۔ جو ہی نوجوان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے کنڈی لگا دی اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دی، اس نوجوان کو دعوت زنا دی۔ لیکن وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، قرآن پاک پڑھنے والا تھا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جو ہی یہ آیت یاد آئی اور وہ عورت اس نوجوان کے قریب آئی نا، تو اس نوجوان کو ایسا خوف الہی طاری ہوا کہ وہ گس کھا کے گر پڑا۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ کو آواز دی، خادمہ کو بلایا اور سارا ماجرا بتایا کہ یہ تو گش کھا کے گر پڑا ہے۔ اب کسی نے اس کی نفس چیک نہ کی کہ یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہوا ہے۔ خادمہ اور اس خاتون نے اس نوجوان کو اٹھایا اور ایک کچرے کے ڈھیر پر جا کے پھینک دیا۔ رات جب کچھ زیادہ ہوئی نا، باپ پریشان ہوا کہ بیٹا گھر نہیں پہنچا، تو باپ بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹے کی محبت میں باہر آیا۔ باہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا ہے۔ تو باپ نے جلدی جلدی بیٹے کو اٹھایا، گھر لے گیا، پانی چھڑکا۔ جو ہی اس بیٹے کو ہوش آیا نا تو اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو بیٹا دوبارہ وہ واقعہ سنانے لگا جو اس کے ساتھ گزرا تھا، جو اس کے ساتھ بیتی تھی۔ پورا واقعہ سنایا اور جو ہی یہاں تک پہنچا کہ اس عورت نے مجھے دعوت گناہ دی، اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو لکھا ہے کہ اس نوجوان پر خوف الہی اتنا طاری ہوا، خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ وہ نوجوان گس کھا کے گر پڑا اور اب بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو باپ نے راتوں رات ہی اس کا جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ جو ہی وقت فجر ہوا نا، نماز فجر ادا کی، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آج میرا فلاں مقتدی نماز میں نظر نہیں آیا۔ تو لوگوں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی نوجوان بیٹا تھا جو رات انتقال کر گیا ہے۔ باپ نے راتوں رات جنازہ پڑھا دیا، اسے دفن کر دیا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، آؤ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے ساتھ لوگ
اس نوجوان کے گھر کی طرف چلے۔ اس کے گھر پر پہنچے تو اس کے باپ کے غم میں شریک ہوئے اور اس سے پوچھا کیا وجہ بنی نوجوان بیٹے کی موت کی؟ باپ کہنے لگا، سارا ماجرا بتایا، سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی موت خوف الہی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا تیرے بیٹے کی موت خوف الہی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو باپ کہتا ہے جی امیر المومنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اگر تیرے بیٹے کی موت خوف الہی کی وجہ سے ہوئی ہے تو چلو اس کی قبر پر چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، اس نوجوان کا باپ اور چند لوگ آپ کے ساتھ اس کی قبر پر گئے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب قبر کے باہر سے اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نوجوان، رب نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ نوجوان بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں؟ تو نوجوان کی قبر سے صدا آئی، امیر المومنین، میرا رب بھی سچا، رب کا رسول بھی سچا، رب کا قرآن بھی سچا۔ رب نے فرمایا جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امیر المومنین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔